ایسے نظام فلکیات کی طرف ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم دیکھو تو صحیح اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ آپ کو نظر آتی ہے؟ اگر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو اتنا کافی نہیں تھا؟ آپ اپنے کسی بچے کو کہتے ہیں بچہ بیٹا ذرا باہر دیکھنا، کافی نہیں ہے؟ لیکن بعض بیٹے لاقبالی پن کرتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، ان کو دوبارہ کہنا پڑتا ہے، اور بعض کو تو دوبارہ کہنے کا بھی اثر نہیں ہوتا، ان کو بھی کان سے بیٹا باہر دیکھو باہر دیکھو کوئی آیا ہے، ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا بیٹے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان میری مخلوق ایسا ہی ہے، میں نے کہا دیکھو، یہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ کہتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر، اور لوگوں پھر دیکھ لو، پھر نگاہیں اٹھاؤ، پھر آگے بڑھو۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اقبال امت کو سمجھا رہے ہیں، لیکن امت وہاں کی وہاں ہے جہاں بیٹھی ہوئی تھی، ادھر کی ادھر ہے۔ سر جیمس جائے گا اور معلومات کرے گا اور ہم تک پہنچائے گا، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کھانے سے فرصت نہیں، پینے سے فرصت نہیں، پہننے سے فرصت نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے سے فرصت نہیں، جھگڑا کرنے سے فرصت نہیں، فساد مچانے سے فرصت نہیں، گالی گلوچ سے فرصت نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے فرصت نہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں سے فرصت نہیں، ہم کب نظام فلکیات کی طرف بڑھیں گے؟ اقبال کہہ رہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، انہی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اقبال تو کہتا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں سے جو ڈالتے ہیں کمند۔ آج اگر اقبال مرحوم زندہ ہوتے، وہ اپنے نوجوانوں کو دیکھتے تو وہ افسوس کرتے کہ میں نے کہا تھا ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ آج کا نوجوان ستاروں پہ کمند ڈالے یا نہ ڈالے، فنکاروں پہ بڑی کمندیں ڈالتا ہے، فنکاروں پہ کمندیں ڈال چکا ہے، ستاروں کا اس کو ہوش ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ کاش اگر یہ نگاہیں اوپر کر کے اللہ کی اس مخلوق کو دیکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ جو آسمان کے روشن ستارے ہیں، یہ خوبصورت نظارے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے فن پارے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے فن پارے ہیں۔ جب اس کو معلوم ہو کہ ایک وسیع و عریض کائنات مجھے دعوت فکر دے رہی ہے کہ اے انسان تجھے بلند میں نے ویسے ہی کر دیا تھا، کیا کمال ہے انسان میں، 6 فٹ کا اس کا قد ہے، ہاتھی گھوڑے کی طرح کھا نہیں سکتا، گھوڑے کی طرح بھاگ نہیں سکتا، زمین کی پستیاں اس میں کوئی نہیں، آسمان کی بلندیاں اس میں کوئی نہیں، ہواؤں کے طوفان اس کے اندر کوئی نہیں، درختوں کی بلندیاں بھی، کیا کمال ہے؟ اگر کمال اللہ جل شاہ نے پیدا کیا ہے تو ادھر پیدا کیا ہے، یہاں پیدا کیا ہے، یہاں ایک عقل ہے، اس عقل کے ذریعے علم ہے، اس علم کے ذریعے وحی کا علم ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر چلنے والے چوپائے کے اندر انسان کے اندر کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ جل شانہ قرآن حکیم کی 120 آیات میں السما کہہ کے، 190 آیات میں سماوات کہہ کے انسان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آئیں میری دنیا کو دیکھیں، تو اس دنیا میں بسنے والے ہو ذرا اس دنیا کو بھی دیکھو، اس کائنات کو بھی دیکھو کہ ان کے اندر میں نے نظام کیسا قائم کیا ہوا، کیسا نظام قائم کیا ہوا ہے، اور پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس زمین کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جب تم ایسے ستارے پر پہنچو گے جہاں 2500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کوئی چیز ان ہواؤں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی،
پھر تمہیں زمین کی قدر آئے گی کہ زمین کا ماحول ہمارے لیے کیسا ماحول اور بہترین ماحول ہے کہ یہاں انسان بھی رہتے ہیں تو سکون کے ساتھ، چوپائے بھی رہتے ہیں تو سکون کے ساتھ، پرندے بھی رہتے ہیں تو سکون کے ساتھ، درندے بھی رہتے ہیں تو سکون کے ساتھ، مچھلیاں بھی رہتی ہیں تو سکون کے ساتھ۔ پھر ہر ایک کو اپنا اپنا ماحول دے دیا، پرندوں کو فضا دے دی، درندوں چرندوں کو جنگلات دے دیے، انسانوں کو ویسا ماحول دے دیا، مچھلیوں کو پانی دے دیا، اور چمٹیوں کو زمین کے اندر بلوں کی شکل میں اور زمین کے اوپر بھاگنے دوڑنے کی جگہ دے دی۔ اللہ جل شانہ نے کس نظم کے ساتھ اس زمین کے اندر ہم سب کو بسایا ہے، لیکن دعوت فکر دی کہ آسمانوں پر غور کرو، ستاروں میں غور کرو، اذا السماء انشقت، اس سے پہلے آسمان پر غور کر لو کہ جب میرا آخری حکم آئے گا، آخری حکم آئے گا اور فرشتہ ایسے پھونک مارے گا، اس کی پھونک میں اتنی طاقت ہے جتنی میرے اور آپ کے ایٹم میں طاقت نہیں۔ ایٹم دنیا کو اتنا تباہ نہیں کر سکتا جتنا اسرافیل علیہ السلام کی پھونک تباہ کر دے گی کہ جب اللہ کا حکم ہوگا یوں پھونکا جائے گا، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتصرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت۔ ٹکڑے ٹکڑے آسمان بھی، ٹکڑے ٹکڑے چاند بھی، ستارے بھی، نظام فلکیات بھی، ایک ایسی کائنات میں ایک ایسا زلزلہ ہوگا، ایک ایسا دھماکہ ہوگا کہ جس نے قرآن حکیم میں اس دھماکے کو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورہ حج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اس پروردگار سے ڈرو جو پروردگار قیامت کا زلزلہ برپا کرے گا۔ وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ کوئی چیز بھی اس کی زد سے بچ نہیں سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار آسمان کا ذکر کر کے مجھے اور آپ کو، نسل انسانی کو، اس کائنات کے اوپر غور کرنے کی، فکر کرنے کی، توجہ کرنے کی، تدبر کرنے کی تعلیم اس لیے دی ہے کہ جب ہم یہاں پہنچیں گے اور اپنی آنکھ سے ایک کائنات نہیں کئی کائناتیں دیکھیں گے تو پھر دل اندر سے گواہی دے گا، اس زمین و آسمان کا پاسباں کوئی تو ہے، اس زمین و آسمان کا پاسباں کوئی تو ہے۔ پھر جا کر دل سے یہ آواز نکلے گی اور پھر زبان سے یہ جملہ ادا ہوگا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اے پروردگار تجھ سے بہتر خالق کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تخلیقات میں غور کرنے اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔